اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا مرحلہ قراءت قرآن کا، درس نمبر 20 ہے آج جو آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ قراءت کا، قراءت مدن کا ہے، قراءت شہرہا کا ہے، الگ الگ شہروں کی قراءت۔ یکساں سازی کے بعد ہر مصحف جو ہے جب اس کے نسخے بنے تو الگ الگ ایریوں میں، مناطق میں الگ الگ قاریوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ نمونے کے طور پہ ابو عبد الرحمن سلمی کوفے میں اور عبداللہ بن صاحب جو ہے وہ مکے میں بھیجے گئے۔ مدینے سے اعزام ہوا ان لوگوں کا ایک ایک نسخہ قرآن کا لے کر کے۔ مصحف اصلی جو بنا تھا، مصحف جدید، اس کی کاپی یہ لے کے گئے۔ اب یہیں سے جو ہے تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ مرحلہ قراءت جو ہے وہ مرحلہ شہر کا ہے، مرحلہ مدن کا ہے۔ ہر وہ قراءت جو ایک شہر میں رائج تھی وہ اسی شہر سے منسوب کی گئی، نسبت دی گئی۔ مثلا قراءت کوفہ، قراءت بصرہ وغیرہ، یہ بصرے کی قراءت ہے، یہ کوفے کی قراءت ہے، یہ فلاں کی قراءت۔ یہ صرف قرآن کے لیے نہیں بلکہ عربی زبان میں اور بھی ادبی جو کلمات ہیں، جملات ہیں، سب کے لیے کہا جاتا ہے کہ بصرے والوں کی وہ قراءت کے اعتبار سے یہ ایسے پڑھا جائے گا، اور ان کے کوفے والوں کے نظریے کے اعتبار سے یہ ایسے ہے۔ ابن ہشام نے یہ کہا ہے، سیبویہ نے یہ کہا ہے، مورد نے یہ کہا ہے۔ تو الگ الگ شہر والوں کی الگ الگ قرآن کے علاوہ جو عربی کی کلمات ہیں ان کے بھی لہجے الگ ہیں اور ان کے بھی پڑھنے کے طریقے الگ ہیں۔ وہی حال قرآن کا بھی ہوا۔ چوتھا مرحلہ مدن سے ہٹ کر کے اوپر اٹھ کر کے اب ایک آگے کی منزل ہے، پیدائش نسل جدید از قاریان۔ ابھی تک تو وہی 10 20 25 سال 50 سال تک تو وہی قاری زندہ رہے، وہی قاری بڑھتے رہے، انہی کو دیکھ کر کے الگ الگ شہروں میں تلاوتیں ہوتی رہیں۔ لیکن اب تقریباً نصف سنچری، مور دین کوارٹر سنچری پار ہو جانے کے بعد پھر ایک نسل جدید سامنے آئی۔ جب نسل جدید سامنے آئی تو قراءت کا نیا مرحلہ سامنے آیا، نئے نئے قاری اور نئے نئے حافظ میدان عمل میں آئے۔ یہ مرحلہ جو ہے وہ قرن اول یعنی پہلی صدی ہجری کے دوسرے حصے سے شروع ہوتا ہے۔ 50 ہجری تک پہلا حصہ، اس کے بعد کا دوسرا حصہ، تو تقریباً 50 ہجری اور اس کے بعد کے یہ مراحل ہیں۔ یہاں پر جو ہے الگ الگ قاری سامنے آئے، نئے دور کے نئے قاری، ان کے قراءت کی وجہ سے بھی ذرا سی تبدیلی آئیں اصلی اور پرانی قراءت میں۔ اس دورے کے سرکردہ اراکین میں جو قراءت میں کے میدان میں بہت نامور ہوئے، بڑے مشہور ہوئے، ان میں نام جو ہے وہ مثلا سعید بن مسیب کا، عبید بن عمیرات کا اور مجاہد بن جبر کا لیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے ذرا سا تحول اور تبدیلی ایجاد کی، ان کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوئی۔ اس کے بعد مرحلہ پنجم آتا ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، دوران شکوفائی قراءت۔ اب یہاں پر میدان باز ہو جاتا ہے، میدان کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر علم کے لیے ایک خاص دور درخشاں دور مانا جاتا ہے، نمایاں دور مانا جاتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں ہمارے دور میں آغا خوئی کا جو زمانہ ہے وہ علم و اصول کی پختگی کے لیے بہت اہم دور مانا جاتا ہے، چونکہ آغا خوئی نے علم و اصول کو عجیب بلندیاں عطا کر دیں، تو علم اصول کے لحاظ سے بہت پختہ دور مانا جاتا ہے۔ شیخ انصاری وغیرہ کا دور بھی رہا، لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک الگ میدان باز کر دیا علم اصول کے لیے آغا خوئی نے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دور آیا تھا کیا نام ہے تاریخ نگاری وغیرہ کا، تو اگر آپ دیکھیں گے چوتھی صدی ہجری کے اوائل سے لے کر کے 5ویں صدی ہجری کے اوائل تک طبری اور آغا شیخ مفید اور اس طرح کے علماء نے جو ہے وہ تاریخ میں کتابیں تحریر کی، اس کے بعد بھی کچھ لکھی، اس کے پہلے بھی لکھی گئیں، مگر یہ ایک طریقے سے درخشاں دور مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دور میں الگ الگ موضوع، صاحب جواہر کا جو دور تھا وہ دور جو ہے وہ فقہ کے اعتبار سے بڑا نمایاں دور مانا جا سکتا ہے۔ تو
قرآن مجید کے عنوان سے، علم قرات کے عنوان سے دور شکوفائی جو ہے وہ کون سا دور ہے؟ وہ 2 صدی ہجری کی ابتدا، اس میں آغاز ہوتا ہے اس کا۔ اس میں ایک گروہ صرف اور صرف مسئلہ قراءت قرآن کے اوپر کام کر رہا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش جھونک دی تھی تدوین علم قراءت کے سلسلے سے۔ یہ جو دور ہے قرن دوم کا، 2 صدی ہجری کا، اس کو علم قراءت کی پایہ گزاری کا دور، بنیاد سازی کا دور اور اساسی زمانہ اور دور کہہ سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں نافع ابن ابی نعیم اور عبداللہ ابن کثیر اور کسائی جیسے لوگوں کا نام جو ہے نمایاں طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی قراتیں مشہور ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ چھٹا مرحلہ جو ہے وہ نگارش قرات کا۔ اب یہاں تبدیلی آ گئی، وہاں ابھی قرات پہ کام ہو رہا تھا لیکن شفاہی طور پہ ہو رہا تھا، ایسے پڑھنا اور ایسے پڑھنا اور ایسے پڑھنا، لیکن اب ایک دور ایسا آتا ہے کہ جہاں پر لکھا باقاعدہ جاتا ہے، مکتوب سامنے آتے ہیں کتابوں کی شکل میں۔ اس میں جو جہادی کام کیا اور انقلاب برپا کیا ہے جس ذات نے، اور یہی کہیے کہ صحیح معنوں میں بنیاد ڈالی ہے، وہ ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، 224 ہجری۔ تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صدی ہجری کا اختتام اور 3 صدی ہجری کا آغاز، یہ نمایاں دور ہے نگارش قرآن کے عنوان سے۔ انہوں نے پہلے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے قراءت قرآن کے بارے میں کتاب تحریر کی ہے۔ شاہ بعد میں ابو حاتم سجستانی اور ابو جعفر طبری 310 ہجری، جن کا میں نے نام ابھی پہلے بھی پیش کیا تھا، مختلف موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں، تاریخ میں، تفسیر میں اور بھی علوم اور موضوعات میں۔ اسماعیل قاضی وغیرہ کا نام بھی لے رستے ہیں، انہوں نے اس موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو علم قرات جو ہے وہ 2 صدی ہجری میں پایہ گزاری ہوتی ہے اس کی، یعنی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور 3 صدی ہجری میں تدوین کے مرحلے میں وارد ہو جاتا ہے۔ تدوین یعنی تحریر، لکھنا، قلم بند کیا جانا، اس مرحلے میں یہ علم وارد ہو جاتا ہے۔ مرحلہ ہفتم، ان مراحل ہفتگانہ میں یہ آخری مرحلہ ہے۔ مرحلہ ہفتم محدود کردن قرات، قراتوں کو جو الگ الگ طرف بہی جا رہی تھیں، ان قراتوں کو محدود کیا گیا ہے۔ 4 صدی ہجری، ابن مجاہد نے کیا کام کیا 4 صدی ہجری میں؟ جو مختلف قراتیں ہو گئی تھیں، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، جس طریقے سے جس کا دل چاہ رہا ہے ویسے پڑھ رہا تھا قرآن کو۔ تو قراتیں مختلف شکلوں میں ہو گئی تھیں، ان تمام 10 طریقے قراتوں کو محصور کیا 7 قراتوں پہ، اور یہ کہا کہ قرآن مجید کی صحیح تلاوت جو ہے، صحیح قرات انہی 7 طریقوں سے بس مانی جا سکتی ہے۔ اور پھر بعد میں علماء کا اتفاق ہوا کہ ان 7 طریقوں کے علاوہ اگر کسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو غلط ہے، یا ایسے پڑھا جائے یا ایسے یا ایسے۔ وہ 7 طریقے کیا کیا ہیں وہ اگلے جلسے میں کون سے 7 روایتیں ہیں، جیسے میں نے بھی اشارہ کیا تھا، روایت حفص عاصم، اس طریقے کی 7 روایتیں آگے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آئیے عوامل اختلاف قرات۔ اس درس کا 2 بخش تھا، مراحل قرات، پھر ایک عوامل اختلاف قرات۔ قرات میں اختلافات کیوں واقع ہوئے؟ اسے دیکھا جائے، جو یکساں سازی کی گئی تھی مصاحف کی، اس کا ہدف اور مقصد کیا تھا کہ جو الگ الگ قرات کے اختلافات ہیں، الگ الگ طریقے ہیں اور اختلاف قرات ہے، اس کو دور کیا جائے۔ لیکن زمانہ گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مسلمان پھر سے دوبارہ سے اختلاف قرات کا شکار ہو گئے۔ کئی ایک اس کے عوامل بیان کیے گئے ہیں کہ جو اختلاف قرات کا سبب بنے، ایجاد اختلاف قرات کا سبب بنے، اس میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کلی طور پر 4 محور ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ابتدائی ہونا خط عربی کا۔ خط عربی شروع میں جو ہے وہ جب قرآن لکھا گیا تھا تو ابتدائی مرحلے میں تھا، وہاں پختگی نہیں آئی تھی۔ تو جب پختگی نہیں آئی تھی
تو بہت سے الفاظ جو پڑھنے مشکلات ہوتی تھیں. مثلا نون جو ہے وہ آخر کلمہ میں جو ہے وہ رے سے مشابہ ہوتا تھا، تو اب فرق نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ نون ہے کہ رے ہے، یا واو اور یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے لکھے جاتے تھے، وہاں بھی مشکل ہو جاتی تھی. یا مثال طور واو اور یہ بغیر کسی وجہ کے حذف ہو جاتے تھے، بغیر کسی قاعدے و قانون کے گر جاتے تھے. تو جب گر جاتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں پر آخر میں اس کلمے کے واو ہے کہ یہ ہے جو گرا ہے. ٹھیک ہے. مثلا صالحو ہے جمع کا لفظ اور صالحل ہے مفرد کا لفظ، صالحون ہے اور صالحون اضافت کے وجہ سے عربی قاعدے میں نون گرتا ہے، تو صالحو المومنین کو ہم پڑھیں گے صالح المومنین، اور مفرد اگر پڑھیں گے تو صالح المومنین پڑھیں گے ہے پہ پیش دے کر کے، اور جمع کی شکل میں واو کے ساتھ ہے. تو یہ واو اور الف آج لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ رہے کہ صالح المومنین جو ہے وہ واو اور الف کے ساتھ یہ جمع کے لیے آیا، اور صالح المومنین بغیر واو الف کے یہ مفرد کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ مشکل آتی تھی پہلے، بغیر وجہ کے گرا دیتے تھے جب چاہتے تھے، تو مسائل ہوتے تھے سمجھنے میں کہ کیا پڑھا جائے اس کو، یہ جمع ہے کہ مفرد ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا. یا مثال کے طور پہ الف کو وسط کلمہ میں نہیں لکھتے تھے، مثلا سماوات ہے نا تو سماوات ایسے لکھ دیتے تھے، سین میم واو تے لکھ دیتے تھے، یہاں مشکل آتی تھی. اس طریقے کچھ مسائل پیش آتے تھے پہلی والی، لہٰذا اختلاف قرات بھی پیش آتا تھا. یا مثال طور نمبر 2 نقطے اور حرکت نہیں تھے. جب نقطے اور حرکت نہیں تھے تو کلمات کی تشخیص بڑی مشکل ہو جاتی تھی. مثلا سین اور شین میں مسئلہ ہو جاتا تھا، سین پڑھیں کہ شین پڑھیں. یا مثلا علم ہے، اب علم جو ہے لفظ الف عین لام میم 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. عالم و مضارع کے صیغے کے ساتھ یعنی میں جانتا ہوں، علم امر کے صیغے کے ساتھ یعنی جانو، عالمہ ماضی کے صیغے کے ساتھ یعنی اس نے جانا یا بتایا. تو اب یہ والی جو آیت ہے قال علم یا قال عالم ان اللہ یا علی کل شیء قدیر، اب ایسی آیتوں کو پڑھنے بڑی دشواری ہوتی تھی کہ عالموں پڑھا جائے کہ علم پڑھا جائے کہ عالمہ پڑھا جائے. یہ مسائل پہلے آتے تھے جب حرکات نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر، تو اس لیے اختلاف قرات بھی پیش آتا تھا. لہجے مختلف ہوتے تھے جس کی وجہ سے اختلاف قرات پیش آتا تھا. کسی کا لہجہ کچھ ہے، کسی کا لہجہ کچھ ہے. اس میں مثلا نعبدو کو بعض لوگ نعبدو پڑھتے تھے، اب نعبدو اور نعبدو وہاں مسئلہ پھنستا تھا کیا ہے. کچھ لوگوں کے لہجے میں نستعینو کو نستعینو پڑھتے تھے، ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیش کو زیر پڑھ دیتے ہیں، زبر کو زیر پڑھ دیتے ہیں، بعض جگہ ہے عربی میں ہمیں نے دیکھا ہے. قبیلہ بنو تمیم جو ہے بالکل ہی برعکس. آپ نے سنا ہوگا بہت لوگ لکھنؤ کو نکھلؤ کہتے ہیں، تو قبیلہ بنو تمیم کا یہ حال تھا. سوائق بجلی ہے نا، سائقہ کی جمع سوائق، سوائق کو سواقع کہتے تھے، یہ نکھلؤ کہنے لگے یہ لوگ. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ قاری جو تھے وہ اپنے سلیقے کا اعمال کرتے تھے. وہ ایک قرآن لے کر کے گئے، اب وہاں پر مسئلہ پیش آ گیا، کہیں کچھ 2 لوگ پھنس گئے پڑھتے پڑھتے کہ ایسے پڑھیں کہ ویسے پڑھیں. اب قاری نے بھی جو ہے وہ مدینے میں سنا تو تھا ایک بار کہ ایسے پڑھنا ہے، اب وہاں پہ پھنس گیا کہ یہ واقعاً کیسے پڑھا جائے گا. تو اس قاری نے کیا کیا، اپنے دماغ سے جو قاری اعزام کر کے گیا تھا قرآن کے ساتھ بصرہ مکہ وغیرہ تمام دمشق، اس قاری نے اپنی عقل بھیڑا دی. تو بصرے کی قاری نے اپنی عقل بڑھا کر کسی طریقے سے قرآن کو پڑھوایا، اور کوفے والے نے کسی طریقے سے پڑھا. تو نتیجہ ہوا کہ اختلاف قرات کے نتیجے میں قرآن میں اختلاف پیش آ گیا. اس طریقے کے عوامل جو تھے وہ اختلاف قرات کا سبب بنے، پیدائش اختلاف قرات کا سبب بنے. تو اب ضرورت پیش آئی کہ جب الگ الگ طریقے کی قراتیں ہوئی جا رہی ہیں تو اس کو یکجا کیا جائے. تو جیسے مصحف میں یکساں سازی کی گئی تھی کہ ایک قرآن رہے سب کا، اسی طریقے سے اب قرات کی یکساں سازی کا کام شروع کیا گیا. یکساں سازی وہاں تو ایک مصحف کی گئی تھی، ایک مصحف کی شکل میں، یا ایک مصحف کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ جو 10 قراتیں ہوئی تھی اس کو 7 قرات میں محدود کیا گیا. اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.